بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ واقعہ ابو جہل کا ہے، جو ایک تاجر کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے، یہ اس کے بارے میں حدیث اور سبق آمیز کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ مکے کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو اراش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو اراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں کیونکہ تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے تو انہیں لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانور مکے کے بازار میں لا کر بیچتا تھا۔ کسی بدبخت نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ، یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاؤ سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نئی تھی، اس لیے اس نے اسے بتانے والا شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ 2 بہترین اونٹ فروخت کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے، اور جب وہ قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا، کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا، میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر، وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابو جہل کی ظالمانہ سردار کا کچھ علم تو تھا، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر نہ کوئی ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلے روز بھی ایسے ہی ہوا۔ خیر، 3 دنوں تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہ کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا، جناب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں، میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں اپنا نہ کوئی ہے اور نہ ہی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی جگہ ہے، میرے پاس واپسی کے ذریعہ بھی نہیں ہے، مہربانی فرمائیے میرے جانوروں کی قیمت دے دیں۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہیں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملیں وہاں سے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے ہوس اور بختہ ہو گیا۔ 3 دن مسلسل انتظار، بھوک کے پیٹ کے ساتھ محنت کے پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا، کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس گیا، کہنے لگا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے آیا تھا، لیکن ایک شخص مجھے جانور تو لے لیے مگر پیسے نہیں دیتا۔
عتبہ نے گرج کر کہا، کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے کہا اب کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں، کہنے لگے کہ تم بہت برے آدمی کے ہاں پہنچ گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ جو کہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سرداران ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں، میرا مذاق بھی کرتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ لیکن ڈوبتے کو تنگے کا سہارا۔ اب وہ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب چلا پڑا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا۔ یہ سوچ کر جب آپ فارغ ہوں گے تو وہ عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف دو باتیں کہیں، فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ جیسے ہی میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا ورنہ کام، بلکہ میرا کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کر، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے۔ ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا، میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے، ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والا اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لا جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی۔ یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بد ظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تو اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گیا ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے
اور تاجر کہتا ہے، میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں آپ سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جاننے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ دوستو، یہ تھا اسلامی واقعہ، حدیث کے مطابق واقعہ تھا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔